نبی کریم علیہ السلام نے پڑھائی۔ اب بتائیے صاحب زندے سے میت کو فائدہ ہوا یا نہیں؟ اور سنیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اسلام لے آئی، ان کا وصال ہوا، ان کے وصال پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب ان کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان کی میت کو قبر میں نہ اتارو، روک دیا جنازہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضور نے آج وہ مہربانی، وہ کرم فرمایا، سبحان اللہ، اپنی مثال آپ جنازہ روک دیا قبر میں اتارنے سے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ حضور علیہ السلام خود قبر میں اتر گئے، اور قبر میں اترنے کے بعد آپ تعجب ہوگا آپ کو سن کے، فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ، تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد اب قبر سے آپ باہر آئے، فرما اب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں رکھ دو، اس لیے کہ میں نے فاطمہ بنت اسد کی قبر کو لیٹ کر ایسا برکت والا بنا دیا، اب یہ قبر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ نے حضور علیہ السلام نے بتائیے اپنے سے میت کو نفع پہنچایا یا نہیں؟ یقیناً نفع پہنچایا۔ عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا لوگوں کا یہ فلسفہ کہ زندے سے میت کو نفع نہیں ہوتا، عزیزان گرامی یہ غلط اور یہ بیکار کے فکوسلے ہیں۔ ارے صاحب آپ دیکھیے کیا آپ نے تاریخ مقرر کر لی، تاریخ مقرر کرنے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ میت کی یہاں تیجا، آپ نے تو تیجا مقرر کر لیا، 10واں 40واں، یہ تو آپ نے تاریخ مقرر کر لی، لہذا تاریخ مقرر کرنے سے معاملہ ناجائز ہو جاتا۔ بتائیے کتنی کمزور بات، تاریخ عنکبوت بکری کے چالے سے بھی کمزور کہ اگر تاریخ معین اور متعین کی جائے تو اس سے معاملہ خراب ہو جاتا۔ آپ اپنے بیٹی کی شادی کیجئے، شادی کرنے کے بعد قاضی صاحب سے کہیے جب آپ کی طبیعت چاہے نکاح پڑھا دیجیے، کیونکہ ہماری یہاں تاریخ مقرر کرنا حرام۔ لہذا اگر آپ دولہے والے ہیں تو دلہن والوں کو پیغام دیجیے جب چاہے آپ دلہن کو تیار کر دیجیے۔ ڈیکوریشن والے سے کہیے کہ ہماری یہاں تاریخ مقرر کرنا منع، جب چاہے آپ تمبو تان دیجیے۔ بریانی پکانے والے سے کہیے جب چاہے آپ بریانی پکا لیجیے۔ اگر آپ لڑکی والوں کا جب آپ کی طبیعت چاہے سیرا باندھ کر دولہے کو لے آئے، نقشہ کیا ہوگا کہ دولہے بھی آئے تو دلہن آئے، دلہن موجود ہو دولہے آئے، دلہا دلہن موجود ہو قاضی آئے، قاضی صاحب آئے تو تمبو آئے۔ بنے گا معاملہ؟ کہیں ہوگا یہ معاملہ؟ ہرگز عزیزان گرامی نہیں ہو سکتا۔ لہذا بات پختہ کی جائے، اور اس پر دلیل یہ کہ یہ 10واں، یہ 40واں، یہ عرس اور یہ تقریب کیا حضور کے زمانے میں ہوتی؟ چونکہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی اس لیے یہ ناجائز۔ تو میں میری جیسی موٹی عقل والوں کو سمجھنے کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں۔ ایک قاضی صاحب کسی دولہے کا نکاح پڑھانے کے لیے گئے، تو ہماری یہاں دولہا سیرا باندھتا، اپنا اپنا رواج، کئی ہار ڈال دیتا، اور آج کل کے دولہے تو جوان کو پتہ نہیں لگتا کہ کون دولہا، اس لیے کہ اس کے گلے میں کوئی چمیلی کا ہار تک بھی نہیں پڑا ہوتا۔ ایک عرصے تک سہرا باندھا جاتا، سہرا باندھ کر دولہے میاں جب آئے تو قاضی صاحب جو تھے وہ تھے کچھ معاملات لائن سے گزرے ہوئے، کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، یہ تو سہرا باندھنا تو منع۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے آپ کو تعجب ہوگا کہ بہت بڑا عالم دین کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بہشتی زیور جو شرک کی تفصیل بیان کی ہے، تو شرک کی تفصیل میں سہرے کو بھی لیا، وہ یا سہرا باندھنا بھی شرک ہے۔ بہشتی زیور اٹھا کر کے دیکھ لیجیے گا، جس میں طلا کے مسائل، صابن بنانے کی ترکیبیں، تیل بنانے کی ترکیبیں وغیرہ وغیرہ بن پڑی جس سے یہ کتاب، اور اس میں شرک کے بیان میں سہرے کو بھی ناجائز اور حرام اور جناب اس کو شرک میں شامل کیا گیا۔ دولہے میاں سے کہا اتارو سہرا، کیا حضور نے سہرا باندھا؟ کیا صدیق اکبر نے باندھا؟ فاروق اعظم نے باندھا؟ امام اعظم نے باندھا؟ دولہے نے بیچارے نے بڑی شرافت کے ساتھ سہرا اتار کر رکھ دیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ قاضی صاحب نکاح کی ہڑتال کر دے، نکاح تو پڑھوا لو۔ نکاح پڑھانے کے بعد کیا ہوا؟ دولہے کے والد گرامی اپنے جیب میں سے کڑک کڑک 100 روپے کے 10 نوٹ نکال کر جب جناب قاضی کے ہاتھ میں رکھے تو دولہے میاں نے قاضی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب کیا حضور نے نکاح پڑھانے کے 1000 لیے؟ انہوں نے 1000 نکاح پڑھائی؟ کیا صدیق اکبر نے 1000